بڑے بڑے عالموں نے فرمایا ہے کہ حجر اسود میں یہ خاصیت ہے، یعنی اس میں یہ اثر ہے کہ اس کے چھونے یا چومنے کے بعد جیسا آدمی ہوتا ہے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ حج سے پہلے معلوم نہیں ہوتے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں، مگر حج کے بعد چھپا رہنا مشکل ہے۔ اصل حالت ضرور کھل جاتی ہے، بس جس کی حالت حج کے بعد پہلے سے اچھی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اور جس کی حالت پہلے سے بری ہو جائے تو اس کا حج خطرے میں ہے۔ تو ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کریں کہ پھر حج نہ کرنا چاہیے تاکہ کلائی نہ کھلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حج نہ کرنے میں اس سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بس اگر حج نہ کیا تو برے خاتمے کا ڈر ہے، اور حج کرنے میں تو یہی ڈر ہے کہ کلائی کھل جائے گی، وہ بھی اس وقت کہ اس کے آدابوں میں کمی کی جائے، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ شوق اور محبت کے ساتھ جو حج ادا کیا جاتا ہے اس کی برکت سے دینداری بڑھ جاتی ہے۔ بس حج کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے کسی اللہ والے سے اس کے آداب معلوم کرے۔ غرض کہ حج مقبول کی نشانیاں ہیں کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے نفرت اور بے رغبتی دل میں پیدا ہو، اچھے کاموں کے کرنے کا شوق پیدا ہو اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہو، اور حج کرنے کا پھر دوبارہ بھی شوق باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد یا عورت نے خاص اللہ کی رضامندی کے لیے اور اس کا حکم سمجھ کر حج کیا اور بری غرضوں سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔